بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی مجھے آپ جانتے ہیں، میں ہوں ارسلان بابر، اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا یوٹیوب چینل لاک مائی ورڈ۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسپیشلی رمضان کے اندر کچھ ایسے بات کہ شاید میں آپ کو بتا نہ سکوں کہ ایک والد، ایک باپ کس طریقے کے ساتھ اپنی اولاد کو پالتا ہے اور پالنے کے بعد ایک سٹیج پہ لے کے آتا ہے۔ ایک والد بے شک اس کے اگر 6 بچے بھی ہوں، 4 بچے بھی ہوں، 5 بچے بھی ہوں، تو ایون کہ 10 بچے بھی ہوں جس کے، تو وہ سب بچوں کو ایک باپ اپنے روز کی کمائی سے، چاہے وہ جس طریقے کے ساتھ محنت کرے، مشقت کرے، لوگوں کے آگے ہاتھ مانگے، بھیک مانگے، جس طریقے کے ساتھ مرضی کرے، لوگوں کو کے ساتھ اچھا کرے، برا کرے، صبح سے لے کے صبح جب اذانیں ہوتی ہیں، ہم لوگ موسٹلی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم اٹھتے ہیں صرف کس چیز کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کا دوپہر کا، صبح کا، شام کا، ان کے اچھے کپڑے کے لیے، ان کا اٹھنے بیٹھنے کے لیے، ان کے سکول کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، کہ میرا بچہ دنیا کے اندر کیسا لگتا ہے، میرا بچہ کیسا ڈریس پہنتا ہے، میرا بچہ کس طریقے کے ساتھ چلتا ہے، میرا بچہ جب اس کا ایک بیٹے کی پرورش ہے، بیٹی کی پرورش ہوتی ہے، وہ اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے جوان ہونے تک، اس کی پیدا ہونے سے لے کے اس کی شادی تک کرنے تک، وہ اپنے بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ایک شخص، وہ ہوتا ہے باپ۔ ایک شخص جو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے ایک لفظ بابا یا باپ یا پاپا کہنے تک، وہ پالنے والے سے لے کر اور جوان ہونے کے بعد اپنے اسی باپ کو برے الفاظوں میں لفظ کہنے والے اسی الفاظ تک، وہ بھی ایک وہی باپ ہوتا ہے۔ کس طریقے کے ساتھ وہ اپنے پیدا ہوئے بچے کی ایک چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کہ اگر وہ ایک پانی کا قطرہ بھی مانگتا ہے تو اس قطرے سے لے کے، اگر وہ گیلی جگہ کے اوپر اس کا بچہ سوتا بھی ہے، اس کے علاوہ اگر وہ بچہ وہی اس کے اپنے والد، اپنے باپ کے کپڑے کے اوپر پیشاب بھی کر دے، تو وہ جو والد ہوتا ہے اس سے اپنے کپڑے غلط نہیں لگتے، اسے اپنے کپڑے خراب نہیں لگتے، اسے اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور کس طریقے کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک جگہ سے لے کے، ایک پلیٹ فارم سے لے کے چلتا ہے، چاہے اس کے گھر کے 5 ہی بچے کیوں نہ ہو، اور بے شک اس کی ایک دن کی جو آمدنی ہو وہ چاہے 300 سے لے کے 500 یا 1000 روپے بھی کیوں نہ ہو، تو وہ سب بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، ہر ایک کو اچھے طریقے کے ساتھ لے کے چلتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، چاہے وہ انسان، چاہے وہ ماں، چاہے وہ باپ بے شک خود بھوکا رہ لے، لیکن اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ اسکول کے یونیفارم سے لے کر ایک کاپی، پینسل، ریزر تک، چاہے اس کے جوان ہونے کے بعد اس کے کپڑوں سے لے کر جوتوں تک، اس کے سر میں کنگھی کرنے سے لے کر اس کے بوٹ کے اندر تسمے لگانے تک، ایک جراب تک، وہ سارا کا سارا جو کچھ کرتا ہے وہ ایک والد ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات چھوٹی سی کرنے جا رہا ہوں کہ میرے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ جو سامنے پیش آیا ریسنٹلی، ایک دن پہلے، لیکن ان کے ساتھ بات میں آپ کے منظر عام پہ ان کو نہیں لے کے آ سکتا، لیکن میں آپ سے ویسے ہی بات کرتا ہوں اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آیا کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ایک والد نے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا، پروان چڑھاتے ہوئے ان کا ایک بیٹا ہے اور ان کی 4 بیٹی ہیں۔ کس طریقے کے ساتھ وہ محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، ہر جگہ کی، جس جگہ پہ اس کی ہوتی ہے، اور وہ ایک عام انسان جو کہ ڈیلی بیسس، روزانہ کے اوپر 500، 700، 1000 روپے تو آج چل رہا ہے، لیکن وہ 300، 200، 100 روپے کی عوض بھی اس انسان نے کما کے اپنے بچوں کے اوپر لگایا۔ اور آج اس آدمی کی عمر تقریباً 81 سال ہے، اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا، اور اس کو ضرورت ہے تو اپنے گھر والوں کی، لیکن اس کے گھر کے اندر، کیونکہ اس نے اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں کر دی ہیں، اس کے بعد ان کی جو 2 بیٹی ہیں وہ ابھی ان کی شادی نہیں، اور ایک بیٹا ہے جس کی شادی کی، جس کے پاس وہ رہتا ہے، اور ایک باپ، وہی باپ جس انسان نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، ان کے گھر میں ہر چیز پوری کی۔ اب میری ان سے بات ہوئی تو وہ بتاتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے بھی اگر مجھے میری بیٹی کو چیز مانگتی تھی تو میں یہاں سے لے کے اس کے گھر تک چیز پہنچا کے آتا تھا، آج سے 2 سال پہلے تک۔ اور لیکن جب وہ انسان، جب وہ بوڑھا آدمی کمانے کے لائق نہ رہا، جب وہ اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ اب ریسٹ، مطلب کہ بیڈ کے اوپر بیڈ ریسٹ ہے، تو یہ کچھ کام نہیں کر سکتا، ضرورت ہے، تو اس جگہ کے اوپر آ کے انہی بیٹوں نے، انہی بیٹیوں نے اس کے ساتھ وہ رویہ استعمال کیا، وہ رویہ اختیار کرنا سٹارٹ کر دیا۔ شاید وہ کیمرے کے سامنے آ نہیں سکتے اور آتے ہوئے رو دیتے، تو میں ایسے لوگوں کو بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے
بہت تکلیف ناک مناظر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ان کے وہ روتے ہوئے آنسو دیکھے، میں نے ان کو وہ درد کے اندر ان کے روتے ہوئے ان کی بات. رمضان کے اندر ایک باپ کو اس طریقے کے ساتھ تکلیف ہو اپنے اولاد سے، اور وہ ان کا جو بیٹا، آج اس کے ہاں اپنے بھی 2 بیٹے ہیں، اور وہ آگے سے ایک بات کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا اور میں اپنی بیوی اور بچوں کا کروں گا، اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ اپنا خود کمائیں. وہ باپ جس نے اس لڑکے کو کہاں سے لے کر آج تک 25-30 سال تک اسے کھلایا پلایا، اس کو بڑا کیا، اس کو ہر چیز کی پوری کی، اس کو کھانا ہو، چاہے کپڑے ہوں، چاہے آنا ہو، چاہے جانا ہو، چاہے جس چیز سے مرضی لے اسے ہر چیز پوری کی. جب آج وہ کمانے لگا تو اسے اپنے باپ کو یہ بات تک کہہ دی کہ آپ اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں، میرے اپنے بچے ہیں تو میں آپ کو نہیں کھلا سکتا. تو کیا فائدہ ایک ایسے ماں باپ کا اس طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرنا، اور اس کے بعد بڑا کرنے کے بعد جب موقع آئے، جب امید آئے کہ اپنی جنت اس دنیا کے اندر خریدو، جب امید ہو کہ اپنی جو جب آپ نے اپنی ساری محنت کی ہے، اپنا سارا کچھ کیا ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس عمر ہے، آج آپ کے پاس مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹائم جوان رکھا ہوا ہے. تو آج ٹائم ہے، اگر آپ اپنے والدین کی، والد کی، والدہ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا اس بڑھاپے کے اندر ان کا سہارا بنیں، ان کا خیال کریں، تو آنے والا وقت آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور اگر آج آپ ان کے لیے خیال نہیں کرتے تو یہی بچے آپ کے بھی بڑے ہونے ہیں، پھر آپ مکافات عمل بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں. اور جو ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بے شک آگے گھر والی ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر جو انسان آج تک اپنی بچیوں کا خیال کرتا ہے تو وہ بچوں کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے والد کو، چاہے وہ جس ایج کے بھی اندر ان کا خیال کریں، اور وہ اس ضعیف کی عمر کے اندر ان کا اسپیشلی خیال کرنا ہر ایک کا حق بنتا ہے. اور کیونکہ اگر یہ آج کے اندر یہ ایسا کام نہ کیا گیا، اسپیشلی یہ ان کے بیٹے کے لیے بات بول رہا ہوں، کیونکہ مکافات عمل ہے. اگر آج آپ اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کریں گے تو آنے والا وقت آپ کے لیے بھی کچھ ایسا زیادہ اچھا وقت نہیں لے کے آئے گا. کیونکہ اگر آپ اپنے اس باپ کو جو اس درد تکلیف کے اندر کراتے ہوئے رو رہے تھے، اگر آپ ان کی فیلنگ اور ان کی آہ سن لیں تو شاید آپ کو ابھی ہی توبہ کر لینی چاہیے. باقی اس درد اور تکلیف کے ساتھ ان کی جب باتیں سنی ہیں تو وہ بہت زیادہ درد کے اندر تھے، لیکن ہم یہی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کیونکہ میرے پاس ابھی الفاظ نہیں ہے، میں کافی کچھ بولنا چاہ رہا تھا، شاید میری ویڈیو بھی بہت بڑی ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بس اتنا ہی بولوں گا کہ مکافات عمل ہے تو اس چیز کا خاص و خاص خیال رکھیں کہ ایک اس ایج کے اندر آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو، ایسے بہت سے کیسز آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، اور ان کا خیال کریں. یہ نہ ہو کہ وہ جنت، وہ وقت، وہ ٹائم آپ سے دور چلا جائے. اس ٹائم، اس وقت کے لیے پھر آپ لوگ تکلیف کے مارے، اس تکلیف کے لیے، اس نئی چیز کے لیے آپ تڑپیں. اور اس سے بہتر ہے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس چیز کو اچیو کریں، اس چیز کو پورا کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا خیال کریں. باقی اپنے اس ہوسٹ ارسلان بابر کو دیجیے اجازت، تو آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ کے اندر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.